السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 پڑھوں گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس آیت کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزے عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا، پھر جب بھی کوئی رسول کوئی ایسی چیز لایا، لا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جو تمہارے خواہش کے خلاف تھی تو تم اکڑ بیٹھے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، رسولوں کا ایک گروہ ایسا تھا جسے تم نے جھٹلایا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور رسولوں کا ایک گروہ ایسا تھا جس کو تم نے قتل کر ڈالا۔ مفسرین کرام تفاسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جن انبیاء اور رسول کا نام قرآن مجید میں آیا وہ ترتیب زمانی کچھ اس طرح ہیں: ہارون علیہ السلام، ذوالکفل، الیاس، الیسع، داود، سلیمان، لقمان، اور جن کے بارے میں اختلاف ہے زمانے کے بارے میں کہ کب آئے، کون پہلے اور کون بعد میں، ان میں عزیر علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں سریانی زبان میں یسوع بھی کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی اور اندھے کو فقط ہاتھ لگا کر تندرست کر دیتے، مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتلا دیتے کہ وہ کیا کچھ کھا کر آئے ہیں اور کیا کچھ گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ اور ان تمام کاموں میں روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کی تائید یعنی مدد آپ کے شامل حال رہتی تھی اللہ کے حکم سے۔ جیسے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مروا ڈالنے کے پے در پے ہو چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے انہیں اوپر اپنے ہاں اٹھا لیا۔ یہود و نصارہ، انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ برا سلوک رکھا ہوا تھا۔ آج کی دنیا میں قوانین تعظیم کے دعوے دار ہیں اور اس کے برخلاف کرنے والوں کے لیے دنیا تنگ کر دیتے ہیں۔ ان یہود و نصارہ نے صرف ایک نہیں ان گنت انبیاء کی توہین کی اور اپنے آپ کو حق بجانب جانا۔ اللہ یہاں ان کے جرائم کی فہرست عوام الناس کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یعنی جن کے پیغامات کو جو رسول اللہ کی طرف سے پیغام سنا رہے تھے، جو ان کے نفوس ناپسند جانتے تو یہ تکبر کرتے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے اور اس کے برخلاف پیغام کو پاتے تو کیا کرتے؟ انبیاء کو جھٹلاتے، ان کی توہین کرتے۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور اس حد تک گزر چکے تھے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کر ڈالا۔ اللہ یہاں ان کے جرائم کی فہرست عوام الناس کو سنا رہا ہے بذریعہ قرآن، اور آخرت میں ان جرائم پر ان کا مواخذہ بھی ہوگا، یعنی ان کی پکڑ ہوگی، ان کو سزا ملے گی جو انہوں نے اللہ کے الچیوں کے ساتھ کیا۔ ہم تمام انبیاء پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کی، قرآن کی اور امت محمدیہ کی یہی تعلیم رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔